لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں انسان کو بہادر بنانے، ہمت سے جرأت سے آگے بڑھنے اور محنت کرنے اور کوشش کرنے، یا اس کے اپوزٹ کمزور بنانے، پیچھے رہنے، مختلف وساوس کا شکار ہونے میں کئی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک روزمرہ مشاہدے میں ہمارے بات آتی ہے، معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کا ایک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اولاد دی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ بچے فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس فوت ہو جانے پر ایک مسلمان، ایک مومن آدمی کا رد عمل کچھ اور ہوگا، اور ایک ایسے شخص کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، لادین ہے یا مشرک ہے، اس کا رد عمل کچھ اور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے کی۔ تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے تیری حمد و ثنا کی اور صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ جس کو حمد کا محل کا نام دیا جائے۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو ایک ایسا شخص جس کا کسی چیز پر ایمان نہیں ہے، کسی ایسی قادر ہستی پر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی تکلیف سے گزرا ہے، لیکن اس کی اس تکلیف میں ڈھارس بندھانے والی، اس کو اس صبر کے نتیجے میں جزا دینے والی، اور اس امید کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دینے والی کوئی چیز، کوئی ہستی، کوئی نظریہ، کوئی اعتقاد، کوئی ایمان موجود نہیں ہے۔ تو توحید کا عقیدہ جو ہے، جہاں اس کی اور بہت سی ضرورتیں ہیں، ایک اس کا فائدہ، ایک اس کی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے اور مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے توحید کے عقیدے سے بہت مدد ملتی ہے، وگرنہ انسان بہت سے توہمات، جھوٹے معبودوں اور حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے اور ان سے خوف کھانے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف موضوعات پر، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا جو جائز حق ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، اس کے مطابق اس کو سمجھا جائے، پرکھا جائے، اس کی جو عزت اور تکریم اور توقیر اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے مطابق ہی ہم رہیں، نہ اس سے آگے بڑھنے والے ہوں اور نہ اس سے پیچھے ہٹنے والے ہوں۔ یا جو دینی امور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اگر ان میں کوئی بگاڑ، اس میں افراط یا تفریط نظر آتی ہے تو ان کا بھی جائزہ لیا جائے اور اپنے سامعین، اپنے ناظرین کرام کو حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کے موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ بعض سوالات جو آپ کی طرف سے موصول ہوئے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ پروگرام میں شامل بزرگان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا داؤد احمد عابد صاحب۔ تو انشاءاللہ ان دونوں بزرگان سے گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالات
یا ویسے جو موضوع سے متعلقہ باتیں سمجھتے ہیں کہ پیش کی جائیں، ڈسکس کی جائیں، انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہو یا اس سے ملتا جلتی کوئی بات آپ نے کہیں دیکھی ہو، آپ اس کی وضاحت چاہتے ہوں، تو آپ ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس پر یا ٹیکسٹ نمبر پر ہمیں وہ بھجوا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بڑی خوشی سے اس کو شامل کریں گے۔ خان صاحب، ایک بات جو گزشتہ ہم نے کئی ایک جو ہیں وہ چیزیں دیکھیں کہ دنوں کے متعلق کیا کانسیپٹ ہے اچھے برے ہونے کا یا استخارہ یا اور جو اس طرح کے معاملات تھے، ایک رنگوں کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں رنگ آپ کے لیے خوش بختی والا ہے، اچھا رنگ ہے، وہ پہنیں، یہ کریں۔ اس کی کیا حقیقت ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وسیم صاحب، جس طرح آپ نے ابھی اپنے تمہیدی کلمات میں یہ ذکر کیا ہے کہ اصل چیز تو خدا تعالیٰ کی توحید ہے اور اس سے ڈرنا اور اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ کمزور پڑے تو پھر انسان اس قدر توہمات کا شکار ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر ڈرنے لگ جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سہارا لینے لگ جاتا ہے۔ بالکل یہ رنگوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، جس طرح ہم گزشتہ پروگراموں سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ سب توہمات کی باتیں ہیں۔ جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے کوئی یا احادیث کا تعلق ہے، کوئی ایسی وہاں پہ ہدایت نہیں ملتی کہ فلاں رنگ خوش بختی کا ہے اور فلاں رنگ جو ہے وہ بدقسمتی یا بدبختی کا ہے، ایسی کوئی تعلیمات نہیں۔ ہاں، قرآن کریم میں ایک رنگ کا ذکر ملتا ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اس کے رنگ اختیار وہی بات جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کی تعلیمات کو اگر اپنا لو گے تو یہ سارے رنگ جو ہیں وہ پھر خوش بختی کا نشان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا رنگ جہاں پہ پڑے گا وہ رنگ خوش بختی کا ہو جائے گا۔ جہاں یہ تو قرآن کریم کی تعلیمات ہیں، اور جیسے میں نے عرض کی کہ رنگوں کی خوش بختی یا بدبختی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تاہم عالم تعبیر میں بعض رنگوں کی تعبیریں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ زرد رنگ کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یا ایسا دیکھے تو اس کی علامت کہتے ہیں بعض بیماری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جہاں ان کے آنے والے مسیح کے متعلق یہ جو آتا ہے کہ وہ 2 زرد چادروں میں لپٹا ہوگا، اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہی تعبیر کی کہ اس میں دراصل بیماری ہے جو عالم تعبیر میں کہا جاتا ہے۔ تو آنے والے مسیح کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کو 2 بیماریوں میں وہ مبتلا ہوگا، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بڑی وضاحت کی کہ یہ ایک دوران سر کی جو بیماری تھی، سر درد کی حضور کو ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح ذیابیطس کی جو بیماری شوگر کی، یہ 2 بیماریاں جو ہیں ان کا حضور نے ذکر کیا، اور یہ عالم تعبیر میں رنگوں کا بعض اوقات اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کا ذکر تعلق ہے تو آپ نے اپنی زندگی میں مختلف رنگوں کے لباس پہنے۔ سفید رنگ کے متعلق بھی آتا ہے کہ حضور کا سفید رنگ کا لباس ہوتا تھا، اور اسی طرح سرخ رنگ کے جبے کے پہننے کا بھی ذکر آتا ہے۔ اسی طرح اور رنگوں کے بھی پہننے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر آپ کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی کہیں کوئی ارشاد نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا ہو کہ فلاں رنگ پہنو تو وہ خوش بختی کا ہے اور فلاں رنگ نہ پہنو کہ وہ بدبختی کی علامت ہے۔ ایسی کوئی تعلیمات اسلام میں نہیں ملتی، اور یہ محض توہمات ہیں۔ وہی آپ کی بات، سارے رنگ جو ہیں وہ استعمال حضور نے کیے ہیں، جو یعنی سبز جو ہے وہ بھی کیا ہے حضور، جو اسلامی جھنڈا جو تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، سیاہ رنگ کا بھی ہوتا تھا، سفید رنگ کا جھنڈا جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا تھا حضور کی، جس کو یعنی اور جہاں جو ہے غیر جماعت جو ہے وہ صرف کالی کملی تک ہی رہ گئے ہیں بیچارے، اس کملی کے اندر جو نگینہ چھپا ہوا تھا اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف اس کملی کے گن گاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اس کی ذات میں اس ذات میں اسوہ حسنہ ہے، اور یہی ہے مسیح علیہ السلام نے جو آ کے ہمیں دکھایا، اصل میں اس ذات سے متعارف کروایا، ان چیزوں سے بھی ہمیں بھی اسی طرح محبت ہے، اس سے کوئی جو ہے ہمیں اس سے دوری نہیں ہے، لیکن اصل تک پہنچنا جو ہے وہ مقصد ہے۔ تو حضور نے سارے رنگ جو ہیں وہ استعمال فرمایا، اور کسی جگہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ زیادہ پسند تھا اور کوئی اس خیال سے کہ برکت کی وجہ سے یا حضور کی پسند کی وجہ سے وہ پہن لیتا ہے تو وہ ایک نیت ہے، اس کا ثواب ہے، بدبختی یا خوش قسمتی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آپ نے یہ بیان فرما دیا ہے۔ جزاکم اللہ خان صاحب، بہت شکریہ۔ آگے دو صاحب سے ایک بات کرنی ہے۔ دو صاحب، یہ بھی بڑا شعرہ ہے جی، بلکہ کاروبار کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہے اور ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ کہتے ہیں ایک جو نجومی اور عامل، وہ کہتے ہیں جی ایک ہیں وہ نوری علم والے ہیں اور ایک ہیں جو کالے علم والے ہیں۔ نوری علم والے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم قرآن کے ذریعے علاج کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں یا جو بھی عمل کرتے ہیں۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جو کالے علم والے ہیں یا جو بھی ان کے لوگ کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن کریم کو اگر الٹا لکھا جائے یا پڑھا جائے تو اس کے ذریعے عمل کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو اس سے نقصان پہنچتا ہے یا پہنچایا جا سکتا ہے یا پہنچاتے ہیں، باقاعدہ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے الٹا پڑھنے سے یا لکھنے سے۔ تو کیا ایسا کہیں کوئی ذکر ملتا ہے کہ قرآن سے ایسا کوئی بد اثر کسی اور پر پڑ سکتا ہے؟ قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو حرفاً حرفاً خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس حوالے سے اس کتاب کی جو عظمت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور اس بات کی متقاضی ہے ہم سے کہ ہم اس کا نہایت ادب اور احترام کریں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں ایک جہان باندھ دیا کہ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن کریم ہی ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کو عزت بھی دیتا ہے اور ان کو ذلیل بھی کرتا ہے اپنی تعلیم کے حوالے سے۔ جو بندہ اس کی تعلیم کے اوپر عمل کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے ہاں معزز ہے، اور جو اس کی تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے وہ ذلت پاتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس چھوٹے سے ایک جملے میں بیان فرمائی۔ اور قرآن کریم جو ہے وہ تو مزکی کتاب ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، یعنی پاک کرنے والی کتاب ہے۔ وہ جو دلوں کی قدورتیں ہیں ان کو نکالنے والی ہے، جو بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، روحانی ہوں یا بعض اوقات جسمانی بھی ہوں، ان کو وہ دور کرتی ہے۔ تو اس کتاب کو ایک جنتر منتر کی کتاب کے طور پہ سمجھنا تو بہت ہی نامناسب بات ہے، اور ایک باشعور انسان اس کے ذہن کے کسی گوشے میں سے یہ آواز کبھی نہیں اٹھ سکتی کہ یہ خدا نخواستہ وہ اس کتاب کو اس انداز میں بھی پیش کر سکتا ہے، اور یہ صحیح گستاخی ہے قرآن کریم کی، اور ایسی بات ہے کہ جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ کوئی انسان اپنے سفلی جذبات کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب قرآن کریم صرف لکھنے کے لیے رہ جائے گا، لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ لوگ الٹا بھی لکھنا شروع کر دیں گے اس سے، اور اس سے اپنے جو مضموم ان کے عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تو بہت نامناسب بات ہے۔ اس کا کسی قسم کا کسی کے اوپر کوئی الٹا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہیں حدیث میں، قرآن کریم میں کسی جگہ پہ اس بات کا قطعاً ذکر نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص ایسا کرتا ہے یا کرواتا ہے وہ وبال کے نیچے آ سکتا ہے، وہ ضرور بدبختی، بالکل وہ اس کی بدبختی، اور اس کی بدبختی ظاہر ہے کہ قرآن کریم جیسی بابرکت کتاب جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ تو خدا تعالیٰ کی اس وعید کے سامنے آنے والا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کہا، اتنے اس ایک جملے میں اتنی تاکیدیں ہیں، انا پہلے فرمایا، پھر نحنو فرمایا، پھر نزلنا فرمایا، پھر اس کے بعد لہو لحافظون لام ہے، اور یعنی عربی جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی تاکید ہے جملے میں، کتنے اس کے ادوات جمع ہے توکید کے، اور وہ ساری اگر خدا تعالیٰ کی اس بات کے سامنے کو کھڑا ہوتا ہے تو بہت ہی بیوقوف انسان ہے وہ، اور اس نے وہ کام کیا ہے کہ اگر اس میں شعور ہوتا
اور وہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل والی کیفیات میں آتا ہے، ورنہ ایک باشعور انسان اس قسم کی چیز کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جی بالکل ٹھیک ہے دوسرا، لیکن میں نے کہا بعض دفعہ وہ روانی میں جملہ بہت اچھا مناسب ہاں وہ لگتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے سارے لوگ عربی کو اسی طرح سمجھ سکیں جو ابھی آپ نے ٹکڑا پڑھا کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، جو ابھی ناظرین کرام دو صاحب نے جو قرآنی آیت کا جو ٹکڑا استعمال کیا اس کا میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ سننے والوں کو وہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، تو وہ اس کو نوٹ کر لیں۔ اور اس ایک بات اور چھوٹی سی میں ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ جی فرمائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو حقیقی فائدہ اسے حاصل کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو پاک تینت ہیں، جن کی اپنی فطرت اندر سے نیک ہے۔ جو نیک تینت لوگ ہیں وہ اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے جو مذموم عقائد جو عزائم ہیں وہ تو اس سے قطعاً کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، ان کو تو اس کا نقصان ہی ہے۔ اور حقیقت حال یہی ہے کہ اس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ صرف انہی لوگوں کو کیوں پہنچتا ہے نقصان جو اس طرح کے اعتقاد رکھنے والے ہیں۔ مثلا جماعت احمدیہ اس بات کو نہیں مانتی، اور آج تک کوئی ایسا آدمی جو ہے وہ جماعت احمدیہ میں نہیں ہوا جس پر کسی دوسرے نے ایسا عمل کروا دیا ہو اور اس کو بے انتہا اس کے نتیجے میں نقصان پہنچا ہو۔ بلکہ یہ تو بہت آسان ہے ہمارے مخالفین کے لیے بھی کہ بجائے اس کے کہ وہ مختلف قوانین بناتے رہیں، ہمارے پیچھے پڑے رہیں، جو ہے لٹھ بردار جلوس نکالیں، جو ہے وہ ان کا پیچھا کر کے معصوم احمدیوں کو جانوں سے ماریں۔ آسان حال ہے، اتنے علماء ہیں آپ کے پاس، اتنے عامل ہیں، اتنے قاری ہیں، حفاظ ہیں، ان کو صرف یہ کہیں کہ اس طرح کا عمل کر دیں، یہ بیٹھے بٹھائے یہ جماعت ختم ہو جائے اور ان کے اوپر سارا جو ہے وہ بال آن پڑے۔ اگر ایسا کوئی طریقہ ہوتا تو ضرور ان لوگوں نے اختیار کر لیا ہوتا۔ اس میں ایک بڑی خوبصورت دونوں آپ بزرگوں نے باتیں کی ہیں، ایک چھوٹا سا اضافہ اگر اجازت ہو تو کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ قرآن کریم کا ایک جس طرح داؤد صاحب نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کریم کا ایک ادب اور اس کا ایک احترام بھی ہے، اور اس حد تک اس کے احترام کو مد نظر رکھا کہ کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور اس کی بعض مفسرین نے یہاں تک فقہا نے یہ بھی لکھا کہ مستحب اور پسندیدہ یہ امر ہے کہ انسان نماز میں جب تلاوت کرے تو پہلے ترتیب کو مد نظر رکھے، اگر اسے پتہ ہے کہ آیات کی صورتوں کی ترتیب یہ ہے تو اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا بھی یہ قرآن کریم کا ایک ادب اور ایک احترام ہے۔ تو کجا یہ ایک طرف تعلیمات دی جا رہی ہیں اور کجا یہ کہ اس قرآن کو نعوذ باللہ الٹا لکھ کے اس کے ادب کے اور اس کے احترام کے بھی خلاف بات صحیح ہے۔ ہیں، جزاکم اللہ خیر صاحب، بہت مناسب اور ضروری بات آپ نے بیان کی ہے کہ جہاں یہ حکم ہے کہ اس کی عام جہاں ثواب کی نیت سے پڑھتے ہوئے ترتیب کا خیال رکھیں، تو اس چیز کے متعلق یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو الٹا پڑھا یا لکھا جائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، آپ کی طرف سے ای میل کے ذریعے جو سوالات موصول ہو رہے ہیں، میں نے سوچا کہ ہمارے ویورز کو یہ بے چینی ہوگی کہ پتہ نہیں سوال ملا نہیں، جو ایسا لمبا وقفہ پڑ گیا۔ ہم دراصل ایک تسلسل جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اس کو ہم نے کافی حد تک جو ہے وہ چلایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بعض سوالات جو آپ کی طرف سے اس دوران آئے ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، گو کہ وہ عام نوعیت کے سوالات ہیں، براہ راست اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ کچھ وقت اس پر گزر گیا تھا، میں چاہتا ہوں ان کے جوابات بھی جو ہیں وہ ہم سن لیں۔ اب زہیر صاحب، یہ قدوس مرزا صاحب نے مانچسٹر سے یو کے سے ہم سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بازار میں بعض دفعہ کھانے کی ایسی اشیاء ملتی ہیں جن کے بنانے میں کسی قدر شراب بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ایسی چیزیں کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ شراب کے متعلق قرآن کریم میں مختلف احکامات ہیں۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون،
کہ انما الخمر، خمر شراب کے لیے استعمال کیا کہ شراب اور اسی طرح جو جوا ہے، اسی طرح جو تیر ہیں، قرآن اندازی کے تیر، اور اس سب جو اسی طرح بت جو ہیں، یہ سب رجسن ہے، گند ہے، پلید ہے چیز، اور عمل شیطان، شیطانی عمل ہے، اس سے بچو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے۔ اتنی بنیادی چیز، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شراب کی حرمت نہیں آئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ اس کو کہا جا رہا ہے رجسن، گند ہے، پلید ہے اور عمل شیطان ہے۔ پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ جوا اور شراب ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں شیطان، چونکہ عمل شیطان کا ہے، اس کو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور کینہ پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ تو اے مومنو، کیا تم ان چیزوں سے رک سکتے ہو؟ اسی طرح ایک بڑی خوبصورت اسی سورت مائدہ میں ہی تھوڑا آگے جا کے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ جو خبیث چیز ہے اور جو طیب ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ خواہ خبیث چیز کی زیادتی تمہیں کتنی ہی بھائے، کتنی ہی اچھی لگے، کتنی ہی پسند ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ عقل مندو اس سے بچو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے عجیب ایک اس میں ایک خوبصورتی ہے کہ خمر ایسی چیز، اس کے لیے شراب کے لیے خمر کا لفظ استعمال کیا کہ عقلوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اور یہاں پہ کہا کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں سے بچتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شراب کے متعلق ہیں، تو یہ تو واضح طور پہ شراب چاہے تھوڑی ہو، خبیث چیز چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، وہ منع ہے۔ اب جہاں تک اس بات کی مزید ہم وضاحت کے لیے دیکھتے ہیں تو اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جب نظر ڈالتے ہیں تو حضور نے واضح طور پر فرمایا کہ ایسی چیز جو نشہ پیدا کرے، جس کی زیادتی نشہ پیدا کرے، اس کی تھوڑی بھی جو مقدار ہے وہ بھی حرام ہے۔ واضح طور پہ صحاح ستہ کی مختلف ترمذی میں، ابن ماجہ میں اس قسم کی احادیث آئیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ یہ سب حرام ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جن کھانوں میں وہ استعمال ہوئی ہے وہ بہرحال حرام ہیں، ناجائز ہیں، نہیں کھایا جا سکتا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض دوائیاں استعمال میں، مثال کے طور پہ ہومیوپیتھی ایسی چیز ہے جو بنتی الکوہل میں ہے، اس لیے کہ وہ محفوظ رہ ہی نہیں سکتی وہ دوائی جو ہے پانی میں یا کسی اور چیز میں۔ تو چونکہ یہ بھی قرآن کریم کی ہی ایک ہدایت کتاب ہے، قرآن کریم شراب کے متعلق ہی فرماتا ہے کہ اس میں فوائد بہت کم ہیں اور نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور انسان نے دیکھنا یہ ہے کہ کہاں پہ حقیقی فائدہ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ حقیقی فائدہ دوائی کی صورت میں الکوہل میں جو ہومیوپیتھی بنتی ہے، اب وہ اتنی مقدار میں انسان پی نہیں سکتا، تھوڑی سی گولیاں اس نے لینی ہوتی ہے یا چند قطرے پانی میں ڈال کے وہ استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور یہ مجبوری ہے، یہ اسی طریقے مجبوری ہے جان بچانے والی مجبوری۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بھی بیان کیا کہ اگر جان کی مصیبت ہو، جان ہاتھ سے جا رہی ہو، تو ایسی صورت میں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ سور کھانے کی بات ہو رہی ہے، مردار کھانے کی بات ہو رہی ہے، حرام چیز کھانے کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو بہت مجبور ہو گیا ہو کہ اس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو، جان جا رہی ہو، اور لیکن زیادتی کرنے والا اس میں نہ ہو، دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے والا نہ ہو، تو ایسا شخص چند نوالے جان بچانے کے لیے لے لے تو جائز ہے۔ اسی طرح یہ جو دوائیاں ہیں یہ دراصل انسانی جان بچانے کے لیے، اس لیے وہ چند معمولی سی مقدار اگر اس کی استعمال ہوتی ہے جان بچانے کے لیے، جس سے کوئی نشہ نہیں پیدا ہوتا، تو وہ جائز ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی یہاں پہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اچھا کھانے میں بھی تو اتنی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، لیکن کھانا جو ہے وہ کھانا
اس کے علاوہ اگر کھانے موجود نہیں ہیں اور انسان کی جان جا رہی ہے تو پھر چاند نوالے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن ہوٹل میں جہاں کے لیے یہ صاحب پوچھ رہے ہیں اپنی پسند سے مینیو دیکھ کے جی منگوانا مینیو ہے۔ دیکھ کے جو منگوانے ہیں اس میں تو کوئی ایسی صورت، کوئی اضطرار کی، کوئی مجبوری کی صورت نہیں. تو یہ ہے مضمون قرآن کریم کا. یہ اور جیسے ان کے سوال تھا کہ اگر اس میں تھوڑی سی استعمال ہوئی ہے، اس کا تو واضح جواب جو حدیث میں موجود ہے، جو آپ نے بیان فرما دیا کہ ما اسکرا قلیل کثیرہ فقلیلہ حرام، جی کہ اس کا اگر جس چیز کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشہ پیدا کرتی ہے تو اس کی تھوڑی مقدار جو ہے وہ بھی حرام ہے. کوئی دوسرا یہ بڑی واضح جو ہے بات، اور خان صاحب نے یہ بہت اچھا کیا کہ اس کے جو آگے پیچھے جو باتیں لگتی تھیں، جو سوال پیدا ہو سکتا ہے، ان کی بھی وضاحت کر دی ہے. دوسرا یہ نوید بھٹی صاحب نے ہم سے سوال پوچھا. وہ کہتے ہیں اگر کسی نے اپنی کسی خاص ضرورت کے لیے قرض لے رکھا ہے اور وہ اس کو واپس کرنا ہے، ایسی صورت میں پہلے قرض ادا کرنا چاہیے یا چندہ؟ یہ سوال جہاں تک کہ سوال کا تعلق ہے، کسی کوئی ایک جنرل قاعدہ یا کوئی اصول نہیں اس بارے میں وضع کیا جا سکتا کہ بھئی پہلے چندہ ادا کرنا ہے یا پہلے قرضہ ادا کرنا ہے. ہر انسان کے حالات الگ ہو سکتے ہیں اور اس کے مطابق اس چیز کا فیصلہ کیا جانا ضروری ہے. اور تفصیلی جائزہ لے کے انسان خود بھی جائزہ لے سکتا ہے اور کسی سے جو اپنے حلقے کے صدر صاحب ہیں یا سیکٹری مال ہیں ان سے پوچھ کے اس کی پتہ کر سکتا ہے. اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں خط لکھ کر بھی اپنے حالات کو واضح کر کے انسان ایک مشورہ لے سکتا ہے. لیکن یہ کیفیت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ چندہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے سال میں ایک مرتبہ دینا ہے. تو اگر تو ماہ بماہ انسان چندہ دیتا رہے تو یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی کہ اس کے اوپر بہت سارا چندہ جو ہے اس کا بوجھ پڑ جائے اور اس کی ادائیگی اس کے لیے مشکل ہو جائے. امیر صاحب سیرا لیون کی اس لحاظ سے مجھے ایک بات بڑی دلچسپ بھی لگتی تھی اور اچھی بھی لگتی تھی کہ وہ وہاں پہ سیرا لیون میں چونکہ کیلے بڑے ہوتے ہیں عام لوگوں کے دسترس میں، ان کے گھروں میں ان کے پودے اگے ہوتے ہیں، تو اس کی مثال وہ دیا کرتے تھے کہ بالکل ایسے ہی مثال ہے کہ ایک شخص کے پاس 16 کیلے ہیں، اس میں سے اس نے ایک کیلا جماعت کو دینا ہے اور 15 خود اپنے فیملی کو کھلانے ہیں. اب جس کا 15 کیلوں سے گزارا نہیں ہوتا اس کا 16 سے بھی نہیں ہونا. ایک کیلے سے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن اگر آپ وہ 16 کیلے ان 16 میں سے 12 نکالنے کی کوشش کریں گے، ہر مہینے کا آپ نے چھوڑتے گئے آخر پہ آ کے 16 میں سے 12 نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ 12 نہیں نکلیں گے اور وہ آپ کا دوسرا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. تو وہ یہ خرابی یہاں پہ پیدا ہوتی ہے جب ہم ماہ بماہ جو چندہ ہے ہمارا وہ ادائیگی اس کی جس طرح بنتی ہے نہیں کرتے تو وہاں پہ پھر وہ بوجھ لگتا ہے اور وہ بوجھ جو ہے وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ. تو اگر ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو خدا تعالیٰ کو اصل میں تو ان موال کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ یہ چندے جو ہم دیتے ہیں یا خدا تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ تو اپنی ذات کے لیے ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ وہ ان چیزوں کو اپنے پاس نہیں رکھتا بلکہ انہی چیزوں کو، وہ جو مال جس کے ذریعے سے ہم اپنے باقی اموال کو پاک کرتے ہیں، زکوٰۃ اسی چیز کا نام ہے کہ وہ ہمارے اموال کو پاک کرتی ہے، تو پاک کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ پھر ہمیں مزید پاک مال عطا کرتا ہے. تو اگر ہم چندے ادا کریں اور جو خدا تعالیٰ نے ہمیں ہمارے فرائض بتائے ہیں اور نوافل بتائے ہیں اس حوالے سے جو طوعی چندے ہیں وہ اگر ہم ادا کریں تو خدا تعالیٰ کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. بلکہ مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں 2 روٹیاں ہی تھیں اور کھانے والے زیادہ تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیتی ہوں. کوئی فقیر آیا، انہوں نے وہ دونوں روٹیاں اس کو دے دیں. تھوڑی دیر بعد ایک کوئی خادمہ کوئی آئی ان کے گھر میں اور اس کے ہاتھ میں 18 روٹیاں تھیں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ میری روٹیاں نہیں ہیں. اس نے بتایا کیوں؟ وہ کہا کہ میرے اگر روٹیاں ہوتی تو میری 20 ہوتی. میں نے 2 روٹیاں آج خدا تعالیٰ کی راہ میں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بتاتا کہ میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں ملی تو 20 ہی تھیں لیکن یہ 2 میں نے چھپا لی تھی.
تو خدا تعالیٰ کے اوپر جن لوگوں کا یقین اور ایمان ہے وہ اس انداز میں بھی چندہ دیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان کو بڑھا کے دیتا ہے، پھر ان کے قرضے بھی ادا ہو جاتے ہیں، ان کے باقی جو حالات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں ان کے لیے مہیا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو چندہ ہے یا جو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مال کو بڑھاتا ہے۔ وسیم صاحب اس میں بڑی خوبصورت انہوں نے جو مثال دی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑی غربت تھی جماعت میں، اور بڑے غریب لوگ قادیان میں آباد تھے، بعض افغانستان سے ہجرت کر کے آئے۔ ایک خاتون کا واقعہ آتا ہے کہ جب حضور نے تحریک فرمائی ایک، تو وہ آئی اور اس نے کہا کہ حضور یہ 2 روپے ہیں، یہ میرے اپنا نہیں ہے، یہ جو میں نے دوپٹہ لیا ہوا ہے یہ بھی جماعت کا دیا ہوا ہے، یہ جو میرا کرتا ہے بھی یہ جماعت کا ہے، میرے جوتے میری شلوار سب کپڑے جماعت کے ہیں، اسی میں سے جو مجھے ملتا ہے وظیفہ اس میں سے بچا بچا کے یہ میں نے پیسے جمع کیے ہیں، جب حضور نے تحریک فرمائی ہے تو اس کے لیے میں یہ لے کے آ گئی۔ تو یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں کہ ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، بالکل خاصا جو آپ نے ذکر فرمایا، بلکہ کئی دفعہ ہم نے خطبات میں خلفائے کرام سے ایسے واقعات سنے ہیں کہ جہاں انہوں نے بتایا کہ لوگوں نے جب کوئی تحریک ہوئی ہے تو قرض لے کر، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ضرورتوں کے لیے قرض لے سکتے ہیں تو جب خدا تعالیٰ کے نام پر ایک ضرورت پڑی ہے تو اس موقع پہ ہم قرض لے کے کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے قرض لے لیتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی لے سکتے ہیں۔ اس لیے، اور جہاں تک جو سوال ہے اگر اس کے اوپر وہ ہم بات کریں کہ یہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے حالات کو بہتر جانتا ہے، اپنے قرضے کی نوعیت کو، اس کی مدت کو بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو دو صاحب نے بات کی تھی وہ ایک اصولی بات ہے کہ یہاں پر ہم کوئی ایک عام فتویٰ نہیں جاری کر سکتے، نہ ہی ہم کسی کے خاص معاملے کے متعلق کوئی رائے دے رہے ہیں۔ اس کے لیے جو طریقہ کار جماعت میں رائج ہے اس نظام کو فالو کرتے ہوئے اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ نظام جماعت کے توسط سے حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں لکھیں، حضور ان کے حالات کے مطابق جو ان کے لیے دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہتر فیصلہ ہوگا یقیناً وہی صادر ہوگا اور اس میں ہی ان کے لیے برکت ہوگی۔ جہاں تک قرض کا تعلق ہے تو آج کے ہم جو کاروباری حالات جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بینکوں سے بعض کمپنیاں جو انہوں نے لیے ہوئے پیسے، وہ ایک لحاظ سے ان کا قرض ان کے اوپر ہے لیکن وہ ایک رننگ بزنس کے اندر قرض ہے، وہ اس وجہ سے ان کی زندگی کے باقی معمولات رکے ہوئے نہیں ہیں۔ اس لیے قرضے کی نوعیت جو ہے اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں، اس کے جو معاہدے کی شرائط ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، ان حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، اور انسان کس قدر مجبوری میں ہے، کیا اس کے حالات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو سب سے بہتر جانتا ہے، اور اس انسان کا نفس جو ہے وہ اس کو گواہی دے سکتا ہے کہ ایسے موقع پر اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اور رہنمائی کے لیے ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ ہر سٹیج پر جو ہے وہ رہنمائی ہمارے اجتماعی حالات کے علاوہ ہر ایک کی انفرادی حالات کے مطابق اس کو میسر ہے۔ تو اس لیے اگر کسی جگہ کسی کو یہ ضرورت ہو تو جماعت کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے حالات کے مطابق تفصیلی جو حکم ہے، جو فتویٰ ہے، جو ارشاد ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس سوال کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کو پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔